بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، حدیث شناسی میں کتاب توحید آج جو موضوع ہے وہ ہے باب الکون والمکان۔ استاد محترم، اس میں پہلی حدیث ہے کہ نافع نے امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ متى لم یکن، اس نے سوال کیا امام علیہ الصلاۃ والسلام سے اخبرنی عن اللہ متى کان، کہ امام سے سوال کیا مجھے یہ بتائیں کہ خدا کب سے ہے۔ تو امام نے فرمایا فقال متى لم یکن حتی اخبرک متى کان، کہ تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کب نہ تھا تاکہ میں تجھے یہ بتاؤں کہ خدا کب سے ہے۔ پھر فرمایا سبحان من لم یزل ولا یزال فردا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، کہ خدا کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے، وہ اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے اور اس کے کوئی بیوی بچے نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ایک بنیادی سوال ہے، یعنی پہلے اصل میں کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ وہ کب سے ہے، یعنی اس سے مراد ہے کہ اس کے ذہن کے اندر ایک کانسیپٹ، ایک مادی کیفیات کا اس چیز کے لیے، جب تک وہ کانسیپٹ کلیئر نہیں کیا جائے گا وہ اس قسم کے سوالات کرتے رہیں گے۔ آج کل کے بھی جیسا آپ نے ذکر کیا کہ دور حاضر کے جو ملحدین ہیں یا دیگر جو حضرات ہیں جو توحید کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، اس کو عقلی طور پر تو درک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ماہیت کو کب سے ہے یعنی پھر اگلا سوال ہوگا کہ کب سے ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے، وہ چیز جو ہے وہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ صرف یہ خالق و مخلوق کے درمیان جو بنیادی فرق ہے یہ پانی، ہر مخلوق اپنے وجود کے لیے اپنے خالق کی محتاج ہے، اپنے دوسرے مرحلے اپنے وجود کی بقا کے لیے خالق کی محتاج ہے، اپنے وجود میں ہر کمال کے لیے خالق کی محتاج ہے، اپنے کمال کی بقا کے لیے خالق کی محتاج ہے، اپنے کمال میں ارتقاء کے لیے خالق کی محتاج ہے۔ تو اس کے اندر بنیادی کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی ذات موجود نہیں ہے تو پھر تمام کائنات کے وجود بے اصل ہو جائیں گے، ان کی کوئی اصل حقیقت باقی نہیں رہے گی اس چیز کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بے نیاز مطلق ہے، باقی تمام مخلوقات الصمد ذات ہے، وہ اسی واسطے الصمد کے آگے تشریح اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ لم یلد ولم یولد، یہ اس لیے بیان کیا گیا کہ تاکہ الصمد سمجھ آ سکے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی ہمشریک، سب کے پاس وجود ہے لیکن وجود ذاتی نہیں ہے، کمال ہے، کمال ذاتی نہیں ہے، سب کچھ اور اس کی شان حی اور شان قیومیت کے نتیجے میں اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بنیادی کانسیپٹ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا، اور یہ چیز جو ہے کہ یعنی یہ پھر اگلا پرابلم پیدا ہوتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نہیں اللہ، ہر چیز میں اللہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ہر شے کے ساتھ ہے، لیکن اس کی میت اس طرح سے نہیں جیسے میری اور آپ کی ہے، یہ ہماری مادی کیفیات کے اندر ہے، وہ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اوپر نگران ہے۔ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جس پر وہ کائنات کی ہر چیز کے اوپر یعنی ساتھ بھی ہے، اس کی وجہ سے وجود کو برقرار رکھے، ہمارے سارے امکانات اس نے دیے، اور جو موت بھی فنا کا نام نہیں، صرف اس نے جو یعنی ہمارے پاس جو امکانات ہیں ان پر جو اس نے اختیار ہمیں دیا ہے، یہ اختیار ہم سے واپس لے لیا جائے گا۔ اور پھر جو لوگ شاکرن کا راستہ جنہوں نے ان اختیار کو استعمال کیا شاکرن کے ذریعے سے، ان کو ایک انجام کے وہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، فلاح و کامیابی، اور وہ لوگ جو ہیں یعنی کفورہ کا راستہ اختیار کریں گے، ان عذابی لشدید کا انجام ان کا منتظر ہے۔ یہ ایک بنیادی کانسیپٹ ہے اس کو، اور یہ کسی کے بیان کرنے سے نہیں، جب تک کہ تو انسان، کیونکہ اگر میں مولانا صاحب کی گفتگو سنوں گا یا کسی امام علیہ السلام کی گفتگو سنوں گا اور اس کی بنیاد پہ، تو وہ پھر نظریہ ان کا ہے، میں نے تو صرف اس نظریے کو سن کے اس پہ یہ اعتقاد قائم کیا ہے۔ یہ بھی ایک ایمان کی ایک شکل ہوتی ہے اس چیز کے لیے، اور انسان اس کے نتیجے میں پھر آہستہ آہستہ آگے کی طرف ایولیوشن پروسیس میں سفر کر۔ لیکن اصل چیز ہے کہ خود یعنی فرمایا کہ میں نے اللہ کے فرامین پہ غور کیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ان دو چیزوں سے بڑھ کر کسی شے کو مددگار نہیں پایا، ایک اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا، اور دوسرے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرنا۔ تو یہ چیز جو ہے بنیادی طور پہ یہ لوگ لفظوں کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، مفاہیم کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے ماورا ہے۔ یہ دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص آیا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، بلخ سے آیا، تو اس نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے جواب دیا تو میں آپ کی امامت کا معتقد ہو جاؤں گا۔ تو امام نے فرمایا جو چاہے پوچھ لیں۔ اس نے کہا یہ بتائے کہ آپ کا رب کب سے ہے، کیسا ہے، اور کس چیز کے سہارے پر ہے خداوند عالم؟ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خدا نے ہر جگہ والے کو کوئی جگہ والا بنایا،
اسی طرح خدا کے لیے خود کوئی جگہ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ کیفیتوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ خود صاحب کیفیات نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی اپنی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ فرمایا خود صاحب کیفیت نہیں، اس کا اعتماد اپنی قدرت پر ہے، وہ کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ شخص اٹھا اور حضرت کے سر کو بوسہ دیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ ہے اور علی وسیع رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ کے جس راہ کو خداوند عالم نے رسول نے جو راہ قائم کیا تھا آپ بھی اسی راہ پر قائم ہیں اور آپ سچے امام ہیں۔ جی بالکل اسی طرح سے جو امام علیہ السلام کی خدمت میں سوال ہے، یہ ہر زمانے کے انسان کے سامنے یہ سوال ہے، من اینا، وہ کہاں سے آیا ہے۔ یہ ایک بہت کلیدی سوال ہے انسانی زندگی، یہ اس نے پوچھا تو کب ہے، کہاں سے ہے، کس پر اس نے اپنا انحصار کیا ہوا ہے، وہ بذات ہی ہے، وہ الحی منبع حیات ذات ہے، باقی سب صاحب حیات ہیں۔ اس نے اپنی شان حی کے نتیجے میں تمام مخلوقات کو وجود بخشا ہے، وہ القیوم ذات ہے، یعنی قائم بذات ہی ہے، اور اس کی شان قیومیت کے نتیجے میں تمام مخلوقات اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے۔ جو حضرت نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و عنایت کی نظر ایک لحظے کے لیے بھی یہ کائنات و ما فیہا اس سے ہٹا لے تو وہ کائنات و ما فیہا وجود سے عدم کی طرف واپس پلٹ جائے۔ شان قیومیت کے نتیجے میں قائم ہے وہ ہر چیز جو ہے، تو اس کی ذات جو ہے وہ خالق الکیفیات ہے، اس پر کوئی کیفیات وہ خالق الاسباب ذات ہے، اس کو کسی سبب کی کسی وسیلے کی احتیاج اس کو نہیں ہے۔ اور جو سب سے عالی شان حضرت کا فریاد کا جملہ ہے، فرماتے ہیں میرے مالک میں ضرورت مند تھا، میں عاجز تھا، میں نے تیری بارگاہ میں اپنا سوال پیش کیا، میں نے اپنے اجداد کو مولا امیر المومنین کو امام حسین علیہ السلام کو اپنا سفارش کرنے والا بنایا، لیکن تیری بارگاہ میں اقرار کرتا ہوں ہوگا وہی جو تو چاہے گا، جو تو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کائنات کی اس پورے نظام کا خلاصہ ہے۔ تو ناظرین محترم، اصول کافی باب توحید کی یہ احادیث خداوند عالم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انتہائی اہم احادیث ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے، عملی زندگی میں ان تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق۔